اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 2، آیت نمبر 215۔ یسألونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں۔ آپ کہہ دیجئے جو مال تم خرچ کرو وہ ماں باپ کے لیے ہے اور رشتہ داروں کے لیے، رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور تم جو کچھ بھلائی کرو گے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ ہمارا زکوٰۃ کا ٹاپک چل رہا ہے، اور پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ وہ آیت شیئر کی جس میں زکوٰۃ کے مصرفین بتائے جا رہے ہیں کہ کن کن پہ زکوٰۃ، کن کن کو زکوٰۃ کا پیسہ جو کلیکٹ ہونا ہے وہ کن کن کو دے سکتے ہیں۔ تو وہ تو مصرفین وہ وہاں پہ زکوٰۃ کے ہوگے، لیکن یہ آج کی جو آیت ہے اس میں آپ دیکھیں کہ کچھ اور مزید بات ہو رہی ہے۔ اب یہاں پہ یہ کچھ اسپیسیفکلی زکوٰۃ کی بات نہیں ہو رہی، مطلب اس کا کنٹیکس آیت کا سٹارٹ یہ بتاتا ہے۔ ہم شروع سے اس کو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں۔ اب یہاں پہ اوور آل خرچ کرنے کی بات ہے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی یہ چیز بتائی تھی، اور ہم آگے بڑی ڈیٹیل سے اس کو دیکھیں گے کہ کہیں پہ زکوٰۃ کا ورڈ آ رہا ہے تو وہ تو کنفرم زکوٰۃ ہو گئی، کہیں پہ صدقے کا آ رہا ہے، کہیں پہ خیرات کا آ رہا ہے، اور کہیں پہ خرچ کرنے کا، خالی خرچ کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ اس میں تو سب کچھ آ گیا، خرچ کرنے میں تو سب کچھ آ گیا کہ تم اپنی کمائی سے، اپنی حلال کی کمائی سے جو تمہارا حق ہے اس میں سے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ اپنے حق میں سے اس میں اصل میں دوسروں کا حق ہے، تو وہ اگر تم دو گے اور اس میں سے اگر خرچ کرو گے، ایون زکوٰۃ دے کے جو تمہارے پاس حلال ہے اس میں سے خرچ کرو گے، تو اللہ کے پاس اس کو کتنی گنا زیادہ پاؤ گے۔ تو مطلب فوکس اس پہ کیا جا رہا ہے کہ یہ اپنے کمائی میں سے، اپنے پیسے میں سے، اپنے ایسٹس میں سے دوسروں کو بھی دو، ان کے ساتھ شیئر کرو۔ تو یہ بڑا ضروری ٹاپک ہے، اگر ہم غور کریں۔ آپ کے ساتھ آیات شیئر کر رہا ہوں، مقصد صرف یہ ہے کہ آپ خود بھی غور کریں۔ میں اپنی جو میری سمجھ ہے میں ڈیٹیل تھوڑی بہت بتا دیتا ہوں۔ یہ کوئی فائنل چیزیں نہیں ہوتی، نہ ہی کوئی فتوے ہوتے ہیں، نہ ہی میں فتویٰ دینے کے قابل ہوں، نہ ہی میں کوئی مفتی ہوں، نہ عالم ہوں، نہ کچھ ہوں۔ میں تو بس اپنی سمجھ سے، سالوں سے جو قرآن پڑھا ہے، سمجھا ہے، اپنی کچھ انڈرسٹینڈنگ پیدا کی ہے، وہی اسی کے مطابق تھوڑا بہت شیئر کر دیتا ہوں۔ آپ اگر وہ بھی نہ سننا چاہیں، آپ خالی آیت ویڈیو اوپن کریں، آیت کا اوپر سے نمبر لیں، خود آیت اوپن کریں اور اس کو خود پڑھیں، غور و فکر کریں، اس سے اگلی پچھلی کنٹیکس اس کا پڑھیں، تو وہ یہی مقصد ہے میرا یہ ویڈیو بنانے کا اور اس چینل کا بھی۔ تو یہ بڑے امپورٹنٹ ٹاپک ہیں اس طرح کے، اور خاص کر کے یہ جو ٹاپک ہے، جیسا کہ میں پہلے بھی پچھلی ویڈیو میں بھی ایک دو میں بھی میں ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے مقرر کی ہوئی چیز ہے، تو وہ ہم پہ فرض ہے، ہم نے دینی، اور ہم نے بڑی ڈیٹیل سے دیکھا کہ جو موسٹ امپورٹنٹ چیزیں آ رہی ہیں جس سے مسلمانوں اور کافروں میں فرق کیا جا رہا ہے، ان میں سے 3 چیزیں وہاں بتائی جا رہی ہیں: ایمان، شرک نہیں کرنا، توحید کے ساتھ ایمان، نماز اور زکوٰۃ۔ یہ بڑی ڈیٹیل سے ہم پڑھ کے آ چکے ہیں۔ جہاں صرف یہ 3 چیزیں بتائی گئی ہیں وہاں بھی یہ 3 چیزیں ہی آئی ہیں، اس سے کم کوئی اور نہیں ہے، اور جہاں اس سے زیادہ آئی گئی ہیں وہاں بھی زکوٰۃ کا اور نماز کا ذکر ضرور ہے۔ تو اتنی امپورٹنٹ یہ چیز ہے، اور میں نے پہلے بھی بڑی ڈیٹیل سے بتایا کن کن چیزوں پہ دینی، اور کیا وہ ایک
وہ میری ایک انڈرسٹینڈنگ، میری نہیں بلکہ بہت سارے علماء بھی اس میں، اور اس میں وہ بالکل ٹھیک ہے کہ فار ایگزامپل آپ اگر ایسٹس پہ وہ زکوٰۃ دے رہے ہو جتنی بھی ہے، اس کے علاوہ پھر گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے، وہ ٹھیک ہے، اب گورنمنٹ نے، اب زکوٰۃ کے مصرفین تو ہم نے دیکھ لیے، انہی پہ ہی وہ خرچ ہو سکتی ہے، اب اس کے علاوہ کے جو کام ہے وہ گورنمنٹ نے کرنے ہیں، اس کے لیے وہ ٹیکس لیتی ہے، تو ٹھیک ہے، وہ ایک جو سسٹم چل رہا ہے اس کو وہ بہتر ہو سکتا ہے، علماء کرام بھی اس کے لیے کافی ساری تجاویز دیتے ہیں کہ اس کو بہتر کرنے کے لیے، اسلامک طریقے سے کرنے کے لیے، بہرحال وہ تو پھر کہتے ہیں کہ یہ خلافت ہو، بالکل صحیح اسلامک گورنمنٹ ہو تو پھر ہی ایسا ہو سکتا ہے، وہ ایک پھر لمبی بحثیں ہیں، میں نے صرف وہ پوائنٹ آؤٹ کر دیا تھا۔ اچھا، یہاں سے یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، تو پہلی چیز یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا خرچ کریں، اور یہاں خرچ، امپورٹنٹ بات کیا ہے، خرچ کرنے کا۔ اب آگے پڑھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے جو مال تم خرچ کرو وہ ماں باپ کے لیے ہے۔ اب یہاں پہ خرچ کرنے پہ نہیں یہ بتایا کہ کتنا خرچ کرنا ہے، اس کا جواب نہیں دیا کہ کیا خرچ، کتنا خرچ کرو یا کیا خرچ کریں، آگے یہ بتایا جو دین ہمارے کا اصل مقصد ہے اس کو ایڈریس کیا گیا ہے، کتنا خرچ کرنا ہے یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، زکوٰۃ کتنی یہ خرچ کرنے کی ہے نا، یہاں پہ صدقہ خیرات، اس کی تو انسان جتنا زیادہ سے زیادہ کر سکے کرنا چاہیے، جتنی کسی کے پاس توفیق ہو اتنا ہی وہ کرے گا، اور اس میں سے بھی وہ جتنا زیادہ سے زیادہ کر سکے، ترغیب تو زیادہ سے زیادہ کی ہی دی گئی ہے، اس میں کوئی سلیبز نہیں مقرر کی گئی، تو اس کا جواب دیکھیں کتنا حکمت سے بھرا جواب ہے کہ جو بھی تم خرچ کرو، آپ کہہ دیجئے جو مال تم خرچ کرو، جو بھی تم نے خرچ کرنا ہے وہ ماں باپ کے لیے۔ اب یہ دیکھیں، یہ آیت کرنے کا مقصد یہ تھا، ہماری سوسائٹی میں یہ بات کبھی آپ نے اپنی علماء اکرام سے، مولویوں سے یہ سنی ہے کہ جو خرچ کرنا قرآن پاک میں کہا گیا ہے، جو کہ خرچ کرنا، یہاں پہ یہ یاد رکھیے گا، یہاں پہ کوئی آپ کو یہ کہہ کے نہ بہکائے، آگے سے بڑے اس طرح کے لوگ جواب دیتے ہیں کہ یہ تو جی گھر میں جو خرچہ دینا ہوتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، تو کیا آگے جو ہیں ماں باپ کے ساتھ رشتہ دار ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، مسافر ہیں، ان کو بھی گھر کے لیے خرچہ دیتے ہیں؟ یہ تو صدقے اور زکوٰۃ اور خیرات کی، چلے زکوٰۃ اس میں سے نکال بھی لیں، وہ بھی کوئی علماء کہتے ہیں کہ زکوٰۃ لگ سکتی ہے اگر وہ ماں باپ یا گھر والے جو ہیں وہ اس حالت میں ہوں کہ وہ زکوٰۃ ان پہ لاگو ہوتی ہے تو دے سکتے ہیں، کچھ ایسا کوئی کہتے ہیں، کئی کہتے ہیں نہیں دے سکتی، وہ ایک پھر الگ سے بحث ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو خیرات اور صدقہ اور خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے وہ رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے ساتھ ماں باپ پہ ہے۔ یہاں پہ اچھا بڑی دیکھیں نوٹ کرنے والی بات ہے، اپنی میاں بیوی بچوں پہ نہیں ہے، یا خاص کر کے بچوں پہ نہیں کہا گیا، کیونکہ بچوں پہ اللہ نے وہ ہماری نیچر میں ڈال دی ہے وہ چیز، بچوں پہ تو ہم بائی نیچر کرتے ہیں خرچہ، اپنے بچوں کے لیے تو ہر انسان دیکھیں بھاگتا ہے، دو نمبریاں کرتا ہے، دھوکے، فراڈ، سب کچھ کرتا ہے، کس کے لیے؟ بچوں کے لیے، اور اپنے بیوی بچوں کے لیے کہہ لیں، تو وہ تو نیچر میں ڈال دیا، اس کا کہیں بھی قرآن میں کہا نہیں ہے کہ بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بچوں کو رزق بچوں کو دو، زیادہ یہ کرو، ان کا یہ کرو، کہیں بھی نہیں قرآن پاک میں کہا گیا، کہیں ایک جگہ بھی نہیں کہا گیا۔ والدین کا جگہ جگہ مطلب جگہ جگہ تو نہیں، بار بار کہا، کافی دفعہ کہا گیا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ نیچر میں ہے اولاد کا کرنا، اور یہ والدین کو کے لیے ترغیب دے دی، یہ اس پہ انسان دھیان نہیں دیتے اور والدین کے ساتھ اس طرح نہیں کرتے جس طرح کرنا چاہیے، تو اس لیے والدین کا یہاں بھی والدین کا مینشن کر دیا ہے کہ جو بھی تم نے خرچ کرنا ہے وہ ماں باپ پہ خرچ، ماں باپ کے لیے ہے،
اور رشتہ داروں کے لیے. یہ عام خرچ نہیں ہے جو گھر والوں کو خرچ دے دیتے ہیں یا ماں باپ کو اپنے ان کو خرچ دے دیتے ہیں. یہ اس کی بات نہیں ہے، بالکل بھی اس کی نہیں ہے. کیونکہ اگر خالی اس کی ہوتی تو پھر ماں باپ پہ ہی ہوتی، ماں باپ اور بیوی بچوں پہ ہی ہوتا میکسیمم، یا خالی ماں باپ پہ ہوتا. آگے دیکھیں، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں، ان کو گھر کے لیے خرچہ تھوڑی دیتے ہیں ہم. یہاں تو 5 لوگ، چار 5 لوگوں 5 جگہوں پہ دینے کی بات ہو رہی ہے. 5 میں سے ایک ماں باپ ہے. تو بہرحال اس پہ غور و فکر کریں، آپ بھی پڑھیں، سوچیں، سمجھیں. لیکن مین امپورٹنٹ بات یہ آیت کرنے کی یہ ہے کہ والدین کے کو بھی دیا جا سکتا ہے. آپ کی سوسائٹی میں کبھی آپ نے یہ ایسا کچھ سنا ہے؟ مطلب میں نے تو نہیں، پہلے یہ آیت جب میں نے ڈسکور کی اس سے پہلے میں نے تو کبھی نہیں سنا تھا. میں بھی کہتے ہوں لوگ یا علماء یا مولوی کہتے ہوں، میں نے تو نہیں آج تک سنا. میں بھی آپ لوگوں نے سنا. مقصد یہ ہے کہ جو وہ ایک مسجد کو دینا، ادھر دینا، وہ خود اکٹھا کرنا، فلانے پیر صاحب کو دینا، اس مدرسے کو دینا، اس منصوبے کو دینا، وہ سب تو آپ سنتے ہیں اور بار بار سنتے ہیں. اس کے لیے اپیلیں کی جاتی ہیں، کہا جاتا ہے، آیات سنائی جاتی ہیں، احادیث سنائی جاتی ہیں. تو یہ بھی اللہ کا ہی حکم ہے. اور مین اس آیت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے اور اپنے والدین کے ساتھ جتنا ہو سکے، جتنا بھی ہو سکے، وہ کرنا چاہیے. انہی کا ہی وہ، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی وہ مشہور حدیث ہے کہ تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے. تو وہ تو آپ جو کچھ بھی ہو آج انہی کی بدولت ہو. تو انہی کا ہونا، انہی کے ہونا، ان کو خالی اس میں سے نہیں دے، اس طرح کا نہ بھی دو تو یہ ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ آپ کا ہے. میں اس میں سے جتنا بھی ہے میں لیتا ہوں اپنی ضرورت کے مطابق، آپ کا ہے، آپ کے ڈسپوزل پہ ہے. مینز ان کو یہ چیز ان کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ آپ کے ایک ہلکے سے حکم کے وہ ہے. جب آپ نے حکم دینا ہے یہ آپ کے پاس ہے. جب آپ کو چاہیے، جو جتنا چاہیے ضرورت ہے، وہ آپ کی امانت ہے میرے پاس. ان کو یہ احساس ہونا چاہیے. یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، انشاءاللہ والدین کے اس میں ہم کریں گے بڑی ڈیٹیل سے. پر یہاں یہی مقصد تھا کہ آپ یہ دیکھیں، یہ مصارفین، اب یہ خرچ کرنے والوں کے مصارفین، پچھلی آیت میں ہم نے زکوٰۃ کے مصارفین کا دیکھا. ان کو آپ ایسے کر لیں کہ جو اس کے علاوہ کرنا ہے یا اوور آل خرچ کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کہہ دیجئے جو مال تم خرچ کرو وہ ماں باپ کے لیے پہلے، پھر رشتہ دار. دوسری کیا، پہلے مطلب گھر والے، پھر رشتہ دار، اور اس کے بعد یتیم اور مسکین اور مسافروں کے لیے. اب یہ ہے کہ آپ انڈیویجولی کوئی یا ایز اے سوسائٹی کچھ نہ کچھ کرو، یا انڈیویجولی ویسے کر دو. کوئی ہے کسی کو آتا جاتا ہے، اس کو کسی کا سنا یا دیکھا، اس کو اس کے انتظام کر دیا، کچھ سونے کا، کھانے پینے کا، بیٹھنے کا. اچھا، اور تم جو کچھ بھلائی کرو گے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے. تو یہ دیکھیں وہی بات آ گئی نا کہ یہ نہیں کہا گیا کہ اتنا کرو، یہ کہا گیا کہ جو بھی تم کرو گے، جتنا بھی ہے، یہ تمہارا ڈسپوزل ہے کہ تم نے کتنا کرنا ہے. لیکن جو بھی تم کرو گے، زیادہ سے زیادہ کرو گے تو وہ اللہ کو، اس کو علم ہوگا. تھوڑی کرو گے تو وہ بھی اللہ کو علم ہے. نہیں کرو گے تو وہ بھی اللہ کو علم ہے. تو سب اللہ کو علم ہے. تو آپ اس پہ ضرور غور و فکر کریں. اور اگلی پچھلی آیات اور اردو میں خاص کر کے عربی کے ساتھ، اور مین مقصد یہی ہے، غور و فکر کریں. رمضان کا مہینہ بھی ہے، تھوڑا ٹائم اگر دیں، تھوڑا جو ٹائم رمضان میں آپ نے نکالنا ہے قرآن پاک کے لیے، کوشش کریں کہ وہ ترجمے کے ساتھ آپ کریں، بجائے اس کے کہ وہ اس کو بس عربی میں پڑھ پڑھ کے اور اس کو سمجھ آئے کوئی نہ، پتہ چلے کوئی نہ. تو پھر اس سے بہتر ہے کہ بندہ تھوڑا کر لے، سمجھ کے کر لے. جزاک اللہ.